بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے جو تعلیمی سلسلہ ہے اس کو آگے جو دل لگی سے کر رہے ہوں گے۔ تو اس میں آپ کی بھلائی ہے کہ اگر آپ اپنے تعلیم کے ساتھ سنجیدہ ہیں تو آپ کی اس میں کامیابی ہے۔ اگر آپ اپنے تعلیم کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں تو اس میں آپ کی ناکامی کا جو سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی تعلیم کے ساتھ سنجیدہ ہو جائیں اور جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو جو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو گھر بیٹھے ہوئے تعلیم کی سہولت میسر آ رہی ہے، اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو جو تعلیم کی سہولت سے جو ان کو میسر نہیں آ رہی، تو آپ کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ تو آئیے ہم اپنے درس کو، اپنے سلسلہ سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قائد اعظم کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار، اس کا کچھ حصہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا اور باقی رہ جانے والا حصہ جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 30-31 پر ہے اور اس کے اہم نکات: 14 اگست قائد اعظم نے جو پیش کیے، گول میز کانفرنسوں میں قائد اعظم نے شرکت کی، مسلم لیگ کا قیادت اور 1945 اور 46 کے انتخابات میں کامیابی، پاکستان کا قیام اور قائد اعظم کی وفات، یہ اس کے اہم نکات ہیں۔ تو آئیے صفحہ نمبر 30-31 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، صفحہ نمبر 30 پر 1929 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو الگ وطن دلانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی، اور ان کی کوششوں میں ایک 1929 میں انہوں نے جو 14 نکات پیش کیے تھے، جس میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا جو اندیہ دیا گیا تھا، الگ ریاست کا مطالبہ کھلے الفاظ میں کیا تھا۔ 3 گول میز کانفرنسوں 1930 سے 1932 تک لندن میں ہوئیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے پہلی 2 کانفرنسوں میں شرکت کی، یہ کانفرنسیں ناکام ہوئیں، اور جو 3 گول میز کانفرنسیں لندن میں ہوئی تھیں ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جائے، اس کو جو آگے جو سیاسی صورتحال ہے، سیاسی ابتری ہے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو اس وجہ سے جو یہ کانفرنسیں لندن میں ہوئی تھی، برطانوی حکومت بھی اس میں شریک، اور ہندوستان کی جو سیاسی پارٹیاں تھیں وہ بھی اس میں شریک ہوئی۔ تو مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم علامہ اقبال وغیرہ نے اس میں شرکت کی، اور قائد اعظم نے پہلی جو 2 گول میز کانفرنسیں تھیں ان میں شرکت کی، لیکن یہ کانفرنسیں جو تھیں ناکام ہوئیں۔ اس میں کوئی بھی ہندوستان برصغیر کا کوئی حل نہیں نکالا گیا۔ حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 منظور کیا، مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے ہی اسے ناپسند کیا۔ جو حکومت برطانیہ نے 1935 میں گورنمنٹ انڈیا ایکٹ جو پاس کیا تھا اس کو منظور کیا تھا اور ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کی، تو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں جماعتوں نے اس کو نامنظور کیا، اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ تاہم اس کے صوبائی حصے کو قائد اعظم کی تحریک پر قبول کیا گیا۔ تو اس کا جو صوبائی حصہ تھا وہ برصغیر کے لوگوں کے لیے مفید تھا، تو قائد اعظم نے اس کے جو صوبائی حصہ تھا اس کو جو منظور کرنے کے لیے 12 لوگوں کو تحریک دی، اور کانگریس نے بھی اس کو قبول کیا اور مسلم لیگ نے بھی اس کے صوبائی حصے کو قبول کیا تھا۔ 1936 اور 37 کے عام انتخابات دونوں جماعتوں نے حصہ لیا، اور 1936 اور 37 کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں دونوں جماعتوں نے اسی وجہ سے صوبائی جو اس کا حصہ تھا اس کی وجہ سے حصہ لیا تھا۔ 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان سے واپس آئے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ یہاں پہ جو برصغیر کی سیاسی صورتحال تھی اس سے بددل ہو کر انگلستان چلے گئے تھے۔ علامہ اقبال اور دوسرے مسلمان رہنماؤں نے علامہ اقبال کو خط لکھ کر وطن آنے پر مجبور کیا اور ان کو وطن آنے پر آمادہ کیا تاکہ وہ آ کر مسلمانوں کی برصغیر کے مسلمانوں کی قیادت سنبھال سکیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ قائد اعظم کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا رہنما نہیں ہے جو مسلمانوں کی ناؤ کو، جو مسلمانوں کی کشتی کو کنارے سے لگا سکے۔ ان کو مسلم لیگ کی صدارت سونپ دی گئی۔ آپ نے دن رات
ایک کر کے مسلمانوں کو اس کے پرچم تلے جمع کیا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ کو مسلم لیگ کی قیادت سونپ دی گئی، ان کو مسلم لیگ کے جو ذمہ دار اور قائد بنا دیا گیا۔ تو اس وجہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے دن رات محنت کی اور مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پرچم تلے لا کر کھڑا کیا، جو تمام مسلمانوں کے اکٹھا کر دیا۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطے کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی کثرت کے بل بوتے پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ تو 1940 میں جو لاہور میں سالانہ اجلاس مسلم لیگ کا ہوا تھا، تو اس میں قائد اعظم نے صدارت کی، اور اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ وطن چاہیے، ایک الگ مملکت چاہیے، جہاں پر وہ اپنے جو مذہب کے اصولوں کے مطابق زندگی کو بسر کر سکیں۔ اس جلسے کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ یہ جو جلسہ تھا، یہ جو اجلاس تھا، اس کی صدارت قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کی تھی۔ مسلم لیگ نے 1945 اور 1946 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ 1945 اور 1946 کے جو انتخابات ہوئے تھے، اس میں مسلم لیگ نے واضح کامیابی حاصل کر کے ہندوؤں اور انگریزوں پر یہ واضح کیا، ان کو یہ اس بات سے جو آگاہ کر دیا کہ مسلمانوں کی جو برصغیر کے مسلمان ہیں، ان کی نمائندہ جماعت جو ہے وہ جو مسلم لیگ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری سیاسی جماعت نہیں ہے۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی۔ یہ جو انتخابات 1945 اور 1946 کے ہوئے تھے، اس میں جو مسلم لیگ نے مرکزی اسمبلی جو تھی، مین اسمبلی، اس میں 100% کامیابی حاصل کی۔ جتنی بھی سیٹیں مسلمانوں کے لیے مخصوص تھیں، ان تمام پر جو مسلم لیگ کے نمائندوں نے جو کامیابی حاصل کی، اور صوبائی جو اسمبلیاں تھیں، ان میں 90% کامیابی حاصل کی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا، جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے، ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنایا، کہ جو کابینہ مشن کی تجاویز تھی، جن کے ذریعے انگریز کی یہ کوشش تھی اور خواہش تھی کہ برصغیر کی جو حکومت ہے وہ کانگریس کو سونپ دی جائے، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اس کا ڈٹ کا مقابلہ کیا اور ان کو للکارا، اور ہندوؤں اور انگریزوں کی جو بھی چال وہ بنتے تھے، اس کو ناکام بناتے ہیں۔ اس مشن کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کابینہ مشن کا یہ کوشش تھی کہ مسلم لیگ کو درمیان سے نظر انداز کر دیا جائے اور کانگریس کو اس کی جو برصغیر کی حکومت ہے وہ سونپ دی جائے، لیکن ان پر یہ واضح ہو گیا کہ مسلم لیگ کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان واضح وجود میں آ گیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے ایک نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ کی کوششوں سے اور دوسرے مسلمان رہنماؤں کی کاوشوں سے بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان کی جو مقدس سرزمین ہے وہ واضح وجود میں آئی، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ اس کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے انہوں نے اس کا حلف اٹھایا۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ کی صحت خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود دن رات اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان کو آرام کرنے کا موقع نہ ملا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ آخر کار 11 ستمبر 1948 کو اپنے خال کی حقیقی سزا ملے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے بھرپور محنت کی، دن رات ایک کیا، جس کی وجہ سے ان کی جو صحت تھی وہ خراب رہنے لگی، خراب ہو گئی، بیمار پڑ گئے۔ تو لیکن جولائی 1948 میں ان کی جو صحت مزید خراب ہو گئی، وہ بیماری شدت اختیار کر لی، جس کی وجہ سے وہ 11 ستمبر 1948 کو پاکستانی عوام کو روتا چھوڑتے ہوئے اپنے خال کی حقیقی کے پاس پہنچ گئے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے قائد اعظم کی جو سیاسی اور آئینی کاوشیں
پاکستان کے کردار جو قیام میں ان کی جو کوششیں تھیں۔ آپ نیچے دیکھیے، کیا آپ جانتے ہیں 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور 1948 میں ایک ہندو انتہا پسند کے ہاتھوں گاندھی کا قتل ہوا؟ کہ 1948 میں عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تھی، جس میں پاکستان نے عرب ممالک کی جو مدد کی، اور 1948 ہی میں ایک انتہا پسند ہندو نے اپنے ہی رہنما گاندھی کو جو قتل کر دیا تھا۔ عزیز طلبہ، آج کی آپ کی جو ڈائری ہے قائد اعظم کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے پاکستان میں کردار، یہ آپ نے مکمل یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔